الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سامعین کرام، اسلام نے اپنے اہم ترین اصولوں میں سے کچھ اصول ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور ان کی مخالفت سے منع کیا ہے. ان میں ظلم و زیادتی اور فساد اس کی حرمت کا اعلان بارہا کیا اور ان کے خاتمے کے لیے جنگ و جدال اور جہاد کا حکم دیا. فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو. اور وہ جب پلٹتا ہے تو زمین کے اندر فصلوں نسلوں کو تباہ کرتے ہوئے فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. فساد اس کی تمام تر شکلیں، ان کی قسموں کی مذمت کی گئی. وہ جانوں کا، وہ نسبوں کا، خاندانوں کا، وہ مالوں کا، وہ عقلوں کا یا دین کا فساد اور بگاڑ ہو اور ضیاع ہو، اس کی سخت حرمت بیان کی گئی اور اسے کبیرہ گناہ شمار کیا گیا. فرمایا اور جو لوگ اللہ کے ساتھ پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور جو رشتے ناتوں کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تو ایسے زمین میں فساد کرنے والوں کے لیے اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ان تمام فساد کی صورتوں میں سے سب سے بڑی جو بگاڑ اور فساد برپا کرنے والی شکل اور صورت ہے وہ لوگوں کے عقائد کو شرک و بدعات کی طرف موڑنا. اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد تو نہیں چاہتے، ہم تو ان درگاہوں ان بدعات کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. یہ شرک و بدعات جو ہے یہ اصلاح نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی اور فساد ہے. اور انہی شکلوں میں سے ایک شکل مالی بدعنوانیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ اور فساد ہے اور یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، ایک آزمائش تھی، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے. تو اس مالی بدعنوانیوں میں سے ایک رشوت ہے کہ لوگوں سے مال لے کر ان کے غلط اور ناجائز کاموں کو کرنا. سماعون للکذب واکالون للسحت، وہ کان لگا لگا کر جھوٹ سنتے ہیں اور ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں. تو یہ حضرت حسن بصری اور حضرت حضرت قتادہ رحمہ اللہ سحت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد رشوت ہے کہ لوگوں سے رشوت لے کر ان کے کام نکالنا اور ان کے کام کرنا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا لعن رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے راشی والمرتشی، کہ جو رشوت لیتا اور جو رشوت دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ملعون کام ہے کہ لوگوں سے مال لیا جائے اور ان کے ناجائز کام کیے جائیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، وہ واپس آیا اور آ کے کہتا ہے یہ آپ کا زکوٰۃ کا بیت المال کا یہ مال ہے اور یہ میرے ہدیے اور تحفے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اتنے غصے میں آئے اور فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، ہم ان کو بیچتے ہیں مال اکٹھا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا، اور وہ آ کر کہتے ہیں یہ آپ کا ہے، یہ مال زکوٰۃ کا ہے اور یہ میرا ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر، اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا، پھر میں دیکھتا اس کو کیسے ہدیے اور تحفے ملتے۔ تو یہ جو کام کرنے والے لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، فقط اپنے عہدوں کا، اپنے ان ملازمتوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے تو ان کو یہ رشوتیں کون دیتا؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال خرد برد کر کے، دھوکہ دے کے ناجائز طریقوں سے بھی نہ ہڑپ کرو اور نہ کھاؤ۔ اور لوگوں کے مال کے کھانے کے طریقوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے سورت جو ہے وہ نازل فرما دی مطففین، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ لوگوں کا مال جو ناجائز طریقے سے ناپ تول میں کمی کر کے کھاتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، پورا ناپ اور تول لیتے ہیں، جب ان کو واپس دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں، ان کو جب وہ لوٹاتے ہیں تو اس کے اندر کمی کر کے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ ایک دن انہوں نے اٹھایا جانا ہے، اس دن جو بڑا عظیم دن ہے اور سب لوگ اس دن اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، تو یہ بھی اپنے ان اعمال کا جواب دینے کے لیے پیش ہوں گے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق خرد برد کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور انہی مال کی بدعنوانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر، بحر و بر کے اندر جو ہے فساد برپا ہو گیا لوگوں کی انہی ناجائز اور حرام کاموں، ظلم و زیادتی اور فساد کی وجہ سے، کہ جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے کیے کا مزہ بھی چکھاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، فساد سے بچائے، ظلم زیادتی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائی سے روکتے بھی ہو۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک کوئی ہماری من مرضی پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لازمی جز ہے ایمان کا، کہ برائی کو دیکھو گے تو اس کو روکنا ہے، کہ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے، اگر اس کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو روک دے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھا تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، کیونکہ اگر اس برائی کو دل کے اندر بھی برا نہیں جانے گا تو گویا وہ برائی کو برائی سمجھتا نہیں ہے، وہ بھی اسی کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، اور دل کے اندر یہ برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے، کہ اس کا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، نہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے اس کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جو لوگ اپنے برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم
اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے بما عصوا وكانوا يعتدون، کہ جو وہ حد سے بڑھ جاتے اور نافرمانی کرتے، ان کی بنا پر كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، اور اس لیے کہ وہ جو لوگ برائی کرتے تھے ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اور یہ برا کام تھا کہ وہ نہ روکنے والا بھی برا کام تھا، برا کام کرنے والے تو برے تھے ہی، لیکن یہ نہ روکنے والا بھی فرمایا وہ بھی برے تھے، کہ یہ بہت برا کام ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ہاں ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی کیا مدد کریں، کیا اس کے ظلم کے اندر ہم اس کی مدد کریں؟ فرمایا نہیں، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے کہ تم ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو۔ فرمایا بے شک جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے، اس کو نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں اس برائی سے، اس فساد سے، اس ظلم و ستم سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے اور پھر تم عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہ ہوں۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں فساد کی تمام شکلوں سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔